हेलो फ्रेंड्स, शाम फराक फिर। प्लीज़ मेरी स्टोरी को सुनने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अभी तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। माँ बाप तो तुम्हारे हैं नहीं, हम मजबूरन तुमसे ही बात करूँगी। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए हमें तुम्हारी फ़िक्र भी रहती है। ताई उफ़त ने संजीदी मगर तेज़ लहजे में कहा, मेरी फ़िक्र छोड़ दे ताई जान, फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है और फ़ारूक भाई से तो बिल्कुल नहीं है। मैंने इन्हें हमेशा अपना भाई समझा है, तो शादी से पहले तो सभी भाई होते हैं। ये खूब कही तुमने। और क्या शहज़ादा गुलमलार आएगा तुम्हारे लिए? क्या खबर आई है? वो मुस्कुराई तो ताई उफ़त ने हो न हो कहाँ से और वहाँ से उड़ गई। मिस रिजा, मुझे आपसे कहना था है, प्लीज़ ज़रा देर के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंची तो लकी ने इसे रास्ते में आया और बहुत महज़ब लहजे में बोला, क्या बात करनी है आपको? रिजा ने हैरान होकर इसे देखा। आप मेरे साथ लाइब्रेरी तक चलेंगी? मुझे इस वक्त तो मेरा पीरियड शुरू होने वाला है। आपको जो कहना है जल्दी से कहिए। जल्दी से कह दूँ तो सुनिए मिस रिजा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने भी सारे गीत आपके नाम कर दिए हैं और ज़िंदगी भी। क्या आप मुझे ये एहसास बख्शेंगी कि मैं आपकी ज़िंदगी में अपना कदम से कदम मिलाकर चल सकूं? लकी ने इसकी सभी सूरत को गहरी नगों से देखते हुए कहा तो वो इस गैर मुतक्का पर बुरी तरह चटपटा कर शर्मा गई। ये आप क्या कह रहे हैं? इसने नज़र चुरा कर कहा, वही जो मेरा दिल कह रहा है। बहुत अरसे से मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। आज भी यूँ सराहे ये बात कहना मुनासिब नहीं लगा मुझे, लेकिन मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए ये चांस ज़ाया नहीं किया। आप चाहें तो मेरे मुतालिक हर किस्म की मालूमात करा सकती हैं। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हैं। आपके गिर्द तो बहुत सी लड़कियाँ होती हैं मिस्टर लकी, वो संभल कर बोली। वो गाने के हवाले से मेरी फ़ैन होती हैं, मगर मेरे दिल का चैन तो सिर्फ आप हैं। मिस रिजा, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे गीत खामोश हो जाएंगे और मैं मेरी धड़कनें भी। लेकिन ने बहुत गरम मोहब्बत से लबरेज का लहजे में कहा। रिजा की हालत हया के मारे बुरी हो रही थी। इसकी समझ में नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। मिस्टर लकी, मुझे देर हो रही है, वो ये कहकर तेज़ी से क्लासरूम की तरफ दौड़ चढ़ी। इसकी धड़कनें मुंतशिर हो चुकी थीं। वो चेहरा सुर्ख और शबनमी कतरों से भर गया था, हाथों में नमी उतर आई थी। उसे खुद अपनी हालत पर हैरत हो रही थी। इतनी नर्वस तो पहले कभी नहीं थी। वो क्लासरूम में पहुंची तो अज़मा और महर ने इसे देखते ही पूछा, कहाँ रह गई थी? कहीं नहीं, उसने नज़र चुराकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो वो इसकी सूरत देखकर ठटकी। क्या हुआ है? ये तुम्हारे चेहरे पर लाल पीली हवाएं क्यों उड़ी हुई हैं? उस्मा ने पूछा। और वो लड़का कौन था? मुझे इसकी पिच ही नज़र आ रही थी यहाँ से, महर ने पूछा। वो लकी था, इसने घबरा कर जवाब दिया। तो अगला सवाल था, क्या कह रहा था? आई लव यू, इसने साफ साफ बता दिया। क्या? वो दोनों एक साथ चीखीं। हाँ, वो हंसी। तो तुमने जवाब क्या कहा? उस्मा ने पूछा। कुछ नहीं, वो मुस्कुराई। कुछ कहना भी नहीं, तुम मेरे फ़ारूक भाई की अमानत हो, समझी? महर ने इसे तंबीह अंदाज में देखते हुए कहा तो वो संजीदा हो गई। मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती, रिजा ने किताब खोलते हुए कहा। कहीं लकी से तो बात पक्की नहीं कराई? उस्मा ने शरारत से कहा। पक्को मत। इसने इसके सर पर किताब मारी तो वो दोनों बस पड़ी। सलीम, नईम और अजीम 3 भाई थे। नईम सबसे छोटे थे। इनके 3 बच्चे थे, काशिफ, आसिफ और हुमैरा। दूसरे नंबर पर सलीम थे और इनकी एक ही बेटी थी। रिजा को इनकी बहुत लाडली भी थी। अजीम बहुत सबसे बड़े बेटे थे, भी 3 बच्चे थे। फ़ारूक सबसे बड़े थे, पेशे के एतबार से इंजीनियर थे और कनाडा में अपना बिजनेस कर रहे थे। दूसरे नंबर पर सहर थी। सहर की शादी मामू के घर हो चुकी थी। और तीसरे नंबर पर महर थी, जिसका रिश्ता नईम साहब के बेटे आसिफ से तय हो चुका था। आसिफ महर से 2 साल बड़ा था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। काशिफ और हुमैरा कॉलेज में आखिरी साल में थे। रिजा और महर ने इसी साल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वो मास कम्युनिकेशन और मास्टर कर रही थी। रिजा के वालिदैन लाहौर में रहते थे। रिजा का सारा बचपन और लड़कपन लाहौर में ही गुजरा था। एक दिन अचानक सलीम साहब और बेगम सलीम की गाड़ी के हादसा पेश आ गया। वो रिजा को इस दुनिया में रोता छोड़कर आदम व आबार रुखसत हो गए थे। इसके चालीसों के बाद नईम और अजीम साहब रिजा को अपने साथ कराची ले आए।
کراچی میں اس کے سب سے کزنس نے اس کا بہت خیال رکھا، اس کا غم غلط کرنے میں مدد کی۔ رجا کی مہر سے زیادہ دوستی نہیں تھی کیونکہ وہ اس کی ہم عمر اور ہم مضمون تھی۔ کالج میں 4 سال انہوں نے اکٹھے گزارے اور اب یونیورسٹی میں بھی اکٹھے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جبکہ گھر والے ان دونوں کی شادی کر دینا چاہتے تھے، رجا فاروق سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے مما پاپا کے لاڈلی ہونے کی وجہ سے کچھ ضدی بھی ہو گئی تھی۔ جس چیزوں کو نہ کہہ دے تو بس ہاں کرانا مشکل ہو گیا۔ چچا اور تایا کے یہاں مما پاپا جیسا لاڈلا پیار تو نہیں ملا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے اور وہ اپنی پرانی ہر بات منوانے کی عادت کے باعث اکثر چچی اور تائی سے ڈانٹ کھاتی رہتی تھی۔ رجا دل کی بہت نرم اور ہمدرد اور پرخلوص لڑکی تھی، بس کبھی کبھی اس کی پھرکی گھومتی تھی تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی تھی۔ وہ بہت حساس اور جذباتی تھی، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کی سب سے بڑی خامی یہی تھی کہ وہ کسی کے زور زبردستی اور دباؤ پر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ خود پر کسی روب کا حکم چلانا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل گھر میں اس کی تائی عفت سے سرد جنگ چل رہی تھی۔ وہ فاروق سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ذہن اور دل کو فاروق سے شادی کے لیے تیار کرانا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے تو فاروق کو 2 سال پہلے دیکھا تھا جب وہ 1 ہفتے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اس عرصے میں اس سے بات کرنے کا موقع کم ہی ملا تھا۔ وہ سنجیدہ اور سوبر سے فاروق بظاہر تو بہت ڈیشنگ تھا، مگر رجا نے اسی سنجیدگی کے باعث اس کی پرسنالٹی کو بھی زیادہ توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ بس وہی عام انداز تھا۔ کزن کی حیثیت سے ہی بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس کی بنیاد بنا کر وہ ان کا انتظار کرتی یا ان کے سپنے اپنے جھیل سی گہری نگاہوں میں سجاتی۔ وہ تو پھر توجہ اور محبت کی طالب تھی۔ اسے میں لکی اچانک اس کی زندگی میں آ گیا اور اس کے گیت ہی نہیں باتیں بھی دل منہ لینے والی ہوئی تھیں۔ اس دن کے بعد اور سے لکی اور رجا میں اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ رجا اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑتی چلی گئی۔ وہ اس کے حسن کی تعریف کرتے نہ تھکتا، اس کے ایک ایک انداز سے درختی جھلکتی تو رجا آپ سمٹ جاتی اور شرما جاتی۔ وہ لکی کی وجہ سے اکثر اپنی کلاسز ڈراپ کرتی دیتی اور عظمیٰ و مہر سے کوئی بہانہ بنا دیتی۔ رجا کتنی ملاقاتیں ہو گئیں، مگر تم نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، لکی اسے لے کر آیا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ کیا جواب دوں؟ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ حیا کی ہلکی سی لہر اس کے لفظوں کو بھاری بنا گئی۔ چاہو تو زندگی بخش دو، چاہو تو مار دو، اللہ نہ کرے، اس نے ڈر کر کہا۔ کیا؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس کر بولا، لنچ کرنے آئے ہیں، تمہیں ٹریٹ دینے لایا ہوں، جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیونکہ تم میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہو۔ تم کہتی تھی نا کہ اپنا البم ریلیز کرو، تو جناب میں نے ایک ریکارڈنگ کمپنی سے بات کی ہے، اب وہ میرا البم ریلیز کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ریئلی؟ کنگریچولیشنز! رجا نے خوش ہو کر مبارکباد دی۔ تھینکس، مگر یہ خوشی فی الحال ادھوری ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس نہ تو سرمایہ ہے اور نہ ہی کوئی اسپانسر۔ ایک گانا ہٹ ہو گیا تو اسپانسرز کی لائن لگ جائے گی، مگر اس ایک گانے کے لیے بھی اسپانسر چاہیے۔ ریکارڈنگ کمپنی کے مالک نے کہنا ہے کہ سرمایہ لگاؤ، البم ہم بنا دیں گے، اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ وہ اسے ساری بات بتانے کے بعد مشورہ مانگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، تم کسی سے لون قرضہ لے لو۔ کون دے گا مجھے لون؟ اس نے افسردگی سے کہا، میرے باپ کی جائیداد اور تائے چچا قبضے کر کے بیٹھ گئے ہیں، میں اکیلا کیا کرتا؟ بس ایک فلیٹ ہے، بائک ہے اور ایک مکان کا کرایہ آ جاتا ہے جس سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ گانے سے کچھ مل جاتا ہے، نجی محفلوں میں یار دوست بھی اچھے وقتوں کے ساتھی ہوتے ہیں، لینے کو تیار اور دینے سے فرار۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہیں لون دے سکتی ہوں۔ رجا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم؟ وہ ہنس پڑا۔ تم کہاں سے دو گی؟ میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 50 لاکھ روپے ہیں، پپا کی پراپرٹی میری ہی ہے۔ کیسی پراپرٹی؟ اس نے حیرت ہو کر پوچھا۔ لاہور میں ہماری 2 کوٹھیاں ہیں، ایک فیکٹری ہے جو میرے تایا اور پاپا کے بھروسے کے آدمی چلاتے ہیں، یہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔
اوہ گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم بہت امیر ہو۔ میں تمہیں اپنی طرح کی مڈل کلاس کی لڑکی سمجھتا تھا، تم نے تو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے رجا۔ کیسی مشکل؟ وہ حیران ہوئی۔ تم مجھے جیسی مفلس اور متوسط طبقے سے متعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ گزارا کر سکو گی؟ وہ اس کی صورت دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اس کے لہجے میں خدشہ تھا۔ تم مفلس کہاں ہو، تمہارا پیار ہی میری دولت ہوگا اور میرا سب کچھ پھر تمہارا ہی ہوگا۔ تمہارا البم میں ریلیز کراؤں گی، پھر دیکھنا تم خود بھی دولت میں کھیلو گے۔ تمہارے آواز میں جادو ہے، رجا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو رجا، تم میری زندگی میں بہار بن کر آئی ہو۔ آئی لو یو رجا، رکی نے خوشی اور محبت سے لبریز لہجے میں کہا تو وہ شرما گئی۔ وہ گھر پہنچی تو گھر میں اسے غیر معمولی ہلچل احساس ہوا۔ سبھی کے چہرے خوشی اور مسکرا رہے تھے۔ حیرت، آج سب کے چہرے کھلے کھلے سے لگ رہے ہیں۔ کوئی آیا ہے کیا؟ رجا آپی، فاروق بھائی آئے ہیں، ہمارا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اوہ آئی سی، وہ سنجیدہ ہو کر بولی۔ تو وہ آئے ہی گئے، خواہ میرے سر پر مسلط ہونے کے لیے۔ پھر وہی بات لڑکی، میرا بڑا بیٹا بہت خوش آیا ہے کینیڈا سے۔ اب تم اس قسم کی گفتگو کر کے اس کی خوشی مت غارت کر دینا، اب وہ تمہیں بیاہ کر ہی لے جائے گا۔ عفت تائی نے سنجیدگی سے اسے ڈپٹ کر کہا تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، سوری تائی امی، میں فاروق بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اور کس سے کرو گی؟ عفت تائی کو غصہ آ گئے۔ جس سے میرا دل چاہے گا، مگر فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی ضرور کریں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، رجا نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لو اور سنو، یونیورسٹی جاتے ہی پرپوزل نکل گئے ہیں لڑکی کے۔ محترمہ نہیں کرتی تو نہ کرے شادی، میرے فاروق کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، عفت تائی نے غصے سے کہا۔ مگر یہ بھی تو سوچیں بھابھی کہ اس طرح گھر کی دولت باہر چلی جائے گی۔ آپ ذرا پیار سے سمجھائیں، رجا کو ذرا ضدی ہے لیکن پیار سے سمجھانے پر بات سمجھ بھی جاتی ہے، صالحہ چچی نے کہا۔ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، رجا حسین ہے، دولت مند ہے، ذہین ہے اور ہماری ہی ذمہ داری ہے، پھر میرے فاروق کی پسند بھی ہے۔ اتنی وجوہات ہیں اسے بہو بنانے کی، میں بات کروں گی اس سے، فاروق سے بھی کہوں گی کہ ذرا پیار سے بات کرے اس سے، عفت تائی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہیلو رجا، وہ شام کو لان میں ٹہل رہی تھی تو فاروق ادھر آ نکلے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی، گھر آ کر ان سے سلام دعا بھی نہیں کی تھی۔ السلام علیکم فاروق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ فاروق نے اس کے چہرے پر نظر جمائے پوچھ رہے تھے۔ ہلکی آسمانی رنگ میں سادہ سے شلوار قمیض دوپٹے میں بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ فاروق اتنے عرصے بعد اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی ہمراہی کا خیال مزید گہرا ہو رہا تھا ان کے دل میں۔ تھینک یو فرینڈز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک مائی چینل اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔